ہر قسم کے شر، نظر بد اور حسد کی حسد اور جادو ٹونا، آسیب، وسوسوں، برے خیالات اور دیگر آفات سے بچاؤ کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا یہ وظیفہ نہایت مفید اور مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ہر قسم کے جادو کا توڑ کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی۔ ابو حابس جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعوذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں صورتیں معوذتان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ کنگھی کے دانوں اور بالوں کے ساتھ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک گرہ کھولتے جاتے اور سوئی نکالتے جاتے۔ ان صورتوں کے مکمل ہونے تک ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور سورۃ الناس کو اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، پھر چہرے اور اس کے بعد جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ جب کسی پر جادو کا اثر ہو جائے تو وہ انسان صبح و شام 121 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیر لے اور ایک گلاس پانی پر دم کر کے 2 وقت پی لے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے ہر قسم کی آفات سے حفاظت اور نجات کے لیے کافی ہے۔ ان 3 صورتوں جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ہر قسم کے شر، نظر بد اور حسد کی حسد اور جادو ٹونا، آسیب، وسوسوں، برے خیالات اور دیگر آفات سے بچاؤ کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا یہ وظیفہ نہایت مفید اور مؤثر ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا وظیفہ یہ ہے، 11 مرتبہ، 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا بہترین وقت بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے اور بعد نماز عشاء سونے سے پہلے کا ہے۔ اس وظیفے کو 7 دن، 11 دن یا 40 دن تک یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ ہر قسم کے شر، نظر بد
حاسد کی حسد، جادو ٹونا، آسیب، وسوسہ، برے خیالات اور دیگر آفات سے انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں